به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي قلابة قال حدثنا مالك رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبا متقاربون فقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک حدیث ہے، آج کا عنوان ہوگا انشاءاللہ دین سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ. دین سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ. یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جو قبیلہ بنو لیس کے ایک فرد تھے. ان کا قبیلہ مدینہ منورہ سے کافی دور ایک بستی میں آباد تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. یہ لوگ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد اپنے گاؤں سے سفر کر کے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ اپنی حاضری کا واقعہ سناتے ہیں. طویل حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے. کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور ہم لوگ سب نوجوان اور ہم عمر تھے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 دن قیام کیا. 20 دن ہم نے قیام کیا. 20 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ شاید ہمیں اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے. 20 دن کے بعد یہ خیال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں اپنے گھر جانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے. چنانچہ آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تم اپنے گھر میں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ یعنی تمہارے گھر میں کون کون تمہارے رشتہ دار ہیں؟ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ فلاں فلاں رشتہ دار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان پر بڑے ہی مہربان اور بڑے ہی نرم خو تھے. چنانچہ آپ نے ہم سے فرمایا کہ اب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ. اب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو دین سکھاؤ اور ان کو حکم دو کہ وہ دین پر عمل کرے. اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح تم بھی نماز پڑھو اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دیا کرے اور تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے. یہ ہدایت دے کر آپ نے ہمیں رخصت فرمایا. کیونکہ دین کے سیکھنے کے لیے کہیں کہیں لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کو سکھا کر کو بھیج دیا جائے. یہ عمومی دین کے سکھانے کا راستہ ہے. عمومی یہ ایک طویل حدیث ہے. اس میں ہمارے لیے ہدایت کے متعدد سبق ہیں. اس حدیث کے اندر پوری حدیث بیان کی. اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. سب سے پہلی بات جو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہم نوجوان تھے اور تقریباً 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. در حقیقت دین سیکھنے کا یہی طریقہ تھا.
دین سیکھنے کا یہی طریقہ تھا. جیسے یہاں پر 10 دن کے لیے لوگ آئے, یہ دین سیکھنے کا, دین سیکھنے کے لیے ہی آئے. دین سیکھنے کا طریقہ بالکل سنت طریقہ ہے. اس زمانے میں نہ کوئی باقاعدہ مدرسہ تھا, نہ کوئی یونیورسٹی تھی, نہ کوئی کالج تھا, نہ کتابیں تھی. بس دین سیکھنے کا یہ طریقہ تھا کہ جس کو دین سیکھنا ہوتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاتا. جی, جب کتابیں نہ ہو اور دین سیکھنا ہو تو یہ طریقہ ہے نیچرل, کہ صحبت میں آ جاتا اور آ کر آپ کو دیکھتا کہ آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہے, اس میں کتاب کوئی نہیں ہے لیکن زندگی ہے. آپ 10 دن کے اندر کوئی کتاب نہیں پڑھ رہے لیکن زندگی دیکھ رہے ہیں. تو زندگی ایک کتاب ہے کہ اس کو دیکھنا ہے. صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور اس کو لے کے گئے اپنے علاقوں میں کہ آپ کس طرح زندگی گزارے, صبح سے لے کر شام تک آپ کے کیا کیا معمولات ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے, آپ گھر میں کس طرح رہتے ہیں, باہر والوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں. یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو معلوم کرتے اور اسی سے ان کو دین سمجھ میں آتا. اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے کا جو اصل طریقہ مقرر فرمایا ہے, دین سیکھنے کا اصل طریقہ جو مقرر فرمایا ہے وہ یہی صحبت ہے. ابتدائی یہی دین سیکھنے کا تھا. یہ تو بعد میں کتابیں آ گئی, باقاعدہ حدیثیں لکھی گئی, پھر اس کے لیے عمارتیں بنی گئی, پھر وہاں لوگ آتے گئے, وہ بات کا طریقہ ہے, وہ بھی بالکل صحیح ہے. لیکن جو ابتدائی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ صحبت میں آتے تھے اور سیکھ کر جاتے تھے اور سکھاتے تھے. وہ یہی صحبت ہے. اس لیے کہ کتاب اور مدرسے سے دین سیکھنا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو پڑھے لکھے ہیں. کتاب اور مدرسے سے دین سیکھنا ان لوگوں کے لیے ہے جو پڑھے لکھے ہوں, یعنی ابتدا سے ان کو باقاعدہ پڑھایا گیا ہو, پھر اس کے بعد اس کو علم سکھایا گیا ہو, جیسے اردو ہو یا عربک ہو, تو جو جس زبان میں بھی ہو تو پہلے اس کو پڑھایا جاتا ہے, پھر اس کو علم سکھایا جاتا ہے. اور یہاں کیا ہے کہ کوئی زبان نہیں جانتے, صرف دیکھ لو ان کا کھانا کیسے, ان کا ملنا کیسے, ان کا کیسے, آنکھوں سے دین سیکھنا. یہ ہے کہ اس میں کوئی پڑھایا نہیں جائے, اس میں جاہل سے جاہل آدمی بھی دیکھ لے گا کہ اچھا اس کا نام دین ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز دیکھا. اب نماز کا ایک دین ہے جو مسائل کا, پھر وہ ہمیں صحبت سے سیکھنا پڑتا ہے, علماء سے سیکھنا پڑتا ہے. وہ بھی حضور سے پوچھ پوچھ کر سیکھتے تھے. جو پڑھے لکھے ہو وہ پھر تنہا کتاب سے پورا دین بھی حاصل نہیں ہو سکتا. کتاب سے بھی جو دین حاصل کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا, وہ بھی ادھورا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ صرف کتاب پڑھ لینے سے اس کو کوئی علم و ہنر نہیں آتا. صرف کتاب پڑھ لینے سے کوئی علم و ہنر نہیں آتا. دنیا کا کوئی علم صرف کتاب کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا, بلکہ علم و ہنر سیکھنے کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھو, ایک انسان ڈاکٹر بنتا ہے تو پہلے ڈاکٹری پڑھ لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کی ڈاکٹری ادھوری ہے. پھر کیا کرتے ہیں, فرمایا صحبت میں بیٹھو. ڈاکٹر کی صحبت میں 2-4 سال جب تک نہیں گزارتا ہے تب تک کچھ اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتی علاج کرنے کی. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ صحبت تو ضروری ہے. کتاب پڑھ لینے کے بعد بھی تو جو بھی ڈگری ہے اس کو پڑھ لیا ہے, اس کے بعد اس کے ماہرین کی صحبت اس کو بیٹھنا ہوگا اور وہاں سے جو سیکھے گا پھر وہ صحیح ہوگا, مکمل ہوگا, ورنہ جب تک ادھورا ہے. تو اسی طریقے سے دین کا علم بھی. تو فرمایا کتاب سے صرف جو سیکھے گا وہ ادھورا ہوگا جب تک کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا, اس کا دین مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے علم و ہنر سیکھنے کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے.
صحبت کا مطلب یہ کہ کسی جاننے والے کے پاس کچھ دن رہنا. کسی جاننے والے کے ملاقات کرنا نہیں ہے. آج لوگ ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں، بلکہ رہنا. جو رہے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے؟ ہاں، اس لیے مدینہ منورہ میں باہر سے دور دور سے دین سیکھنے کے لیے آتے تھے. کوئی 10 دن رہتا، کوئی 5 دن رہتا، کوئی 20 دن رہتا. آتے تھے اور وہ دیکھتے تھے، سیکھتے تھے، پھر وہاں جا کر سکھاتے تھے. لیکن صرف ملاقات کر کے چلے جانے سے دین نہیں ملے گا. اس کے لیے کم سے کم 24 گھنٹہ گزار کر جائے گا تو کچھ سیکھ کر جائے گا. تو کسی جاننے والے کے پاس کچھ دن رہنا اور اس کے طرز عمل کا مشاہدہ کرنا. کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھ، اسی کا نام صحبت ہے. اور یہی صحبت انسان کو کوئی علم اور ہنر اور کوئی فن سکھاتی ہے. مثلا اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہنا ہوگا. اگر کسی کو انجینئر بننا ہے تو اس کو کسی انجینئر کی صحبت میں رہنا ہوگا. یہاں تک جی یہاں تک کہ اگر کسی کو کھانا پکانا سیکھنا ہے تو اس کو بھی کچھ وقت باورچی کی صحبت میں گزارنا ہوگا. کھانا پکانا بھی کتابوں سے خالی نہیں سیکھ سکتا، بلکہ اس کے بعد بھی اس کو کسی باورچی کی صحبت میں جانا پڑے گا، جب جا کے وہ پکا کھانا بنانے والا بنے گا. اس سے سیکھنا پڑے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین کا معاملہ رکھا ہے کہ یہ دین صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. یہ صحبت والا جو دین ہے وہ بوڑھے بھی سیکھ سکتے ہیں، جوان بھی سیکھ سکتے ہیں، جاہل بھی سیکھ سکتا ہے، ڈاکٹر بھی سیکھتا ہے. اس میں کوئی کتاب نہیں، بس ایک ماحول کو دیکھو. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کوئی آسمانی کتاب دنیا میں بھیجی ہے تو اس کے ساتھ ایک رسول بھیجا ہے. جب بھی کوئی کتاب اتاری ہے تو اس کے ساتھ ایک رسول بھیجا ہے. جی، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو براہ راست کتاب نازل فرما دیتے کہ چلو اس کو پڑھ لو اور آپ دین پر چلنا شروع کر دو. لیکن براہ راست کتاب نازل کرنے کے بجائے ہمیشہ کسی رسول اور پیغمبر کے ذریعے کتاب بھیجی تاکہ وہ رسول اور پیغمبر اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ سکھا کر جاوے، طریقہ لوگوں کو بتائے. آج کل جو کمپنیاں مشین بناتی ہیں تو کتاب بھی بناتی ہے نا مشین کے بارے میں، کہ مشین میں کیا پاور ہے، اس کے کیا کیا فنکشن ہے، سب کچھ. لیکن ساتھ میں جب کہیں کسی کمپنی میں اس کو فٹ کرنا ہو تو ساتھ میں اس کا گائیڈ بھی ہوتا ہے. حالانکہ وہ بک سے سیکھ لو، فرمایا بک سے سیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ساتھ میں وہ بھیجتے ہیں تاکہ دونوں کام ساتھ میں ہو، بک بھی ہو اور ساتھ میں وہ پریکٹیکل کر کے سکھا دے. تو کیا ہوگا، اب مکمل وہ مشین چلانے کا طریقہ سیکھ لیا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن اتارا تو قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی بھیجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیجا، تاکہ جو قرآن میں ہے، کہ قرآن کیا ہے، یہ جو مشین ہے نا 5 فٹ کی 5.5 فٹ کی جو مشین ہے، انسان کی جو مشین ہے، اس مشین کو کیسے چلانا اس کے لیے قرآن بھیجا ہے. یہ مشین کے لیے ہم ایک مشین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چلانے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا کہ آنکھوں کو کیسے استعمال کرو گے، کانوں کو کیسے استعمال کرو گے، اس زبان سے کیا استعمال کرو گے، ہاتھوں کو کیسے، دماغ کیسے، دل کیسے، پیر کیسے، ساری باڈی کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے. لیکن قرآن سے ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس قرآن پر عمل کیا کہ آپ نے آنکھوں کو استعمال کر کے دکھایا کہ آنکھ ایسے استعمال کرنی ہے، زبان استعمال کر کے دکھایا کہ زبان کو ایسے استعمال کرنا ہے، کانوں کو، دماغ کو، ہاتھ کو، پیر کو، سفر اور حضر میں یہ سب سکھایا کہ ایسے کرنا ہے. فرمایا یہ قرآن ہے اور یہ لو، اس لیے میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
تو فرمایا رسول کی صحبت اور اس کی زندگی کے طرز عمل سے لوگ یہ سیکھے کہ اس کتاب پر کس طرح عمل کیا جائے۔ یاد رکھنا کتاب میں یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے استعمال کرے، پوری کتاب کو اگر اسی لیے انسان اگر دین پر آ گیا تو فرمایا قرآن دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ اس لیے حضرت ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی ہے؟ تو فرمایا قرآن پڑھ لو۔ فرمایا قرآن کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو۔ دونوں ایک ہی تھی، انہوں نے پریکٹیکل۔ تو ہمیں بھی صرف زبان سے بولنا نہیں، بلکہ اسی لیے اس صحبت میں بیٹھیں گے کہ دین کیا ہے، تو دین ہماری زندگی سے چلنا پھرنا بیٹھنا یہ سب دیکھیں گے، لوگ سیکھیں گے، یہ نیچرل طریقے۔ پھر کتابوں میں پڑھیں گے اور اس کو بھی دیکھیں گے، تو دونوں ملیں گے تو ایک مکمل انسان کو چلنا آ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھئے کہ انہوں نے کس یونیورسٹی میں تعلیم پائی؟ صحابہ کسی یونیورسٹی میں گئے تھے اور ہم ان کا نام عزت کے ساتھ لیتے ہیں، تو ان کو عزت کیسے ملی؟ تو یہ ہے کہ وہ حضرات کون سے مدرسے سے فارغ التحصیل تھے؟ کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ انہوں نے کون سی کتابیں پڑھی تھی؟ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے لیے نہ تو ظاہری طور پر کوئی مدرسہ تھا، نہ ہی ان کے لیے کوئی کورس مقرر تھا، نہ کوئی نصاب تعلیم تھا، کتابیں تھی، لیکن ایک صحابی کے طرز عمل پر 1000 مدرسے 1000 کتابیں قربان ہیں۔ ان کی زندگی ایسی تھی، اس لیے کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور صحبت کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھا ہے، ایک ایک ادا کو دیکھا ہے۔ آج ہم کتابی دین پھیلا رہے ہیں، سیکھنے سکھانے کا مطلب یہ آج عنوان ہے کہ ہمیں کتابی دین صرف نہیں چلے گا، عملی دین بتاؤ۔ عملی دین بتانا ہے کہ کتابی دین تو بتا دیا، سامنے والا عمل کرنے جاتا ہے بیچارہ گر جاتا ہے کہ کیسے کرو، اور میری زندگی میں ہے نہیں تو میں بتاؤں کیسے؟ تو عملی زندگی تو وہ اس میں ہر انسان سیکھ بھی سکتا ہے اور پھر عمل سے عمل زندہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ادا کو دیکھا اور پھر اس ادا کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی، اور اس طرح وہ صحابی بن گئے۔ بہرحال یہ صحبت ایسی چیز ہے جو انسان کو کیمیا بنا دیتی ہے۔ کیمیا ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، یعنی انسان کی قیمت، انسان بے قیمت ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے یہ صحابہ بے قیمت تھے، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ ایسے زمانے جاہلیت تھا کہ کوئی حکومت بھی ان پر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، لیکن یہ قیمتی بن گئے۔ کیسے بنے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی تو بے قیمت قیمتی بن گئے۔ آج بھی جو نبی کے وارثین ہیں، علماء کرام ہو، مفتیان کرام ہو، اللہ والے ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو بے قیمت انسان قیمتی بن جائے گا۔ جی، قیمتی بنانا ہے تو بے قیمت کو وہاں قیمتی بن جائے گا۔ تو فرمایا اسی لیے تو صحابہ کو جو قیمتی بنایا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ اتنا اونچا مقام بنایا کہ آج ان کا نام عزت سے لیتے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بن گئی ہدایت کے لیے۔ پہلے ان کی زندگی وہ تھی کہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اور اب ان کے اندر وہ چیز آ گئی، ساری دنیا کے انسانوں کو کہہ دیا اگر تمہیں ہدایت پانی ہے تو ان کی زندگی کو دیکھو۔ اسی لیے ہمارے تمام بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر دین سیکھنا ہے تو پھر اپنی صحبت درست کرو۔ ہاں، دین سیکھنا ہے تو اپنی صحبت درست کرو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو دین کے حامل ہے، جو دیندار ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ وہ صحبت رفتہ رفتہ تمہارے اندر بھی دین کی عظمت اور محبت، اس کی فکر پیدا کرے گی۔
جیسے عصر بعد کی مجلس میں بات بتائی گئی تھی کہ انسان کے اندر جذب کرنے کی صفت ہو، بتائی تھی، تو وہ جو صحبت میں بیٹھے گا نا تو جذب کرتا ہے، تو اس کے صفات اس کے اندر منتقل ہو رہے ہیں. تو اب یہ ملاقات سے تو نہیں ہوگا، بیٹھے گا تو کچھ کام ہوگا. تو صحابہ کرام جیسی حدیث تھی کہ 20 دن وہ دیہات سے آنے والے آپ کے پاس رہے اور آپ کے پاس سے انہوں نے جذب کیا دین کو. کتابوں میں جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے اور صحبتوں سے جذب کیا جاتا ہے، اس لیے پڑھنا بھی ہو اور جو پڑھا تھا اب جذب کیا ہے تو اس کا علم کامل بن گیا، ورنہ علم ادھورا ہے. تو فرمایا اپنی صحبت درست کرو اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو دین کے حامل ہیں. وہ صحبت آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی دین کی عظمت اور محبت اس کی فکر پیدا کر دے گی. اور اگر غلط صحبت میں بیٹھو گے تو پھر غلط صحبت کے اثرات بھی تم پر ظاہر ہوں گے. یہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام تیار ہوئے اور صحابہ کرام کی صحبت سے تابعین تیار ہوئے اور تابعین کی صحبت سے تبع تابعین تیار ہوئے. اور یہ سارے دن کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے. کہ دین کے سیکھنے کا طریقہ، وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہے، اس میں سے جو کچا پن رہ جاتا ہے صحبت سے پورا کر لیا جائے. دو سلسلے ہیں. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے تو ظاہر بات ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی فرمایا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے بھیجا ہے نہ کھانے کا انتظام ہو نہ پینے کا ہو. کھانے پینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہماری ہدایت کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے. ایک کتاب اللہ کا سلسلہ اور دوسرا رجال اللہ کا سلسلہ. کتاب اللہ اور رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے بندے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اللہ کے بندے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال پیدا فرمائے، ایسے لوگ پیدا فرمائے جو اس کتاب پر عمل کا نمونہ ہے، عمل کر کے دکھایا، وہ رجال ہے. عربی میں آدمی کو رجل کہتے ہیں، رجل کی جمع رجال ہے، لیکن یہاں اصطلاح میں رجال سے مراد وہ رجال ہے جن کی زندگیوں میں پورا پورا دین تھا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تو یہاں جو رجال سے یہ عام آدمی نہیں ہے، یہاں رجال سے وہ مکمل دین والے ہیں کہ جو اگر تجارت بھی کریں گے تو ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے دین سکھا ہوا ہے صحبت سے. وہ بھری مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے بھی پکے دیندار ہیں، غفلت والے نہیں ہیں جی، معصیت والے نہیں ہیں. دو چیزیں ختم ہو گئی تو پھر وہ رجال بن جاتے ہیں، سمجھے. تو یہ فرمایا ایک رجال اللہ کا سلسلہ، تو رجال سے سمجھے کہ وہ جو نمونہ بن چکے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا. لہذا اگر کوئی شخص دونوں سلسلوں کو لے کر چلے تو اس وقت دین کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. دونوں سلسلے ہو، کتاب اللہ بھی ہو، رجال اللہ ہو. کتاب اللہ سے مراد کہ اس کے جو علوم ہیں حدیث کی شکل میں یا اور دوسری فقہ کی شکل میں، ان علوم کو بھی پڑھنا اور اس کے بعد وہ رجال اللہ کی صحبت میں بھی جا کر بیٹھنا، تو دونوں چیزیں ہوگی تو اس کا دین مکمل ہوگا. اس لیے رجال اللہ بھی ضروری ہے، کتاب اللہ بھی ضروری ہے. کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، اس کے علوم جو دوسری شکل میں ہیں، حدیث کی شکل میں، فقہ کی شکل میں، آداب کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں، جتنے علوم ہیں اس کو بھی پڑھنا ہے
اور پھر اس کی پریکٹیکل دیکھنا ہے تو رجال اللہ کے پاس جا کر بیٹھو تو پورا دین تمہیں مکمل سمجھ میں آ جائے گا. دونوں سلسلوں کو لے کر چلے تو اس وقت دین کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر صرف کتاب اللہ لے کر بیٹھ جائے اور رجال اللہ سے غافل ہو جائے تو بھی گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے. علوم تو پڑھ لیے لیکن رجال اللہ کی صحبت میں نہیں بیٹھے ہیں تو گمراہی کا خطرہ ہے. گمراہی کا خطرہ ہے کیونکہ خالص علوم جو ہے وہ نفع نہیں دے سکتے. نفع ہوگا لیکن گمراہ ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے رجال اللہ کی صحبت ہو تو بھی گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور اگر تنہا رجال اللہ کی طرف دیکھے اور کتاب اللہ سے غافل ہو جائے تو بھی گمراہی میں مبتلا ہے. کیوں کہ اگر علوم اس کے اندر نہیں ہے اور صرف رجال اللہ میں خالی دیکھا ہے تو کرنے جائے گا تو اس کو مسائل کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ نقصان دے گا. ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ صحبت بھی ہو اور علم بھی ہو. اس کو کہتے ہیں مسائل والا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے اور فضائل والا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے. فضائل والا علم وہ ہے جس سے شوق پیدا ہوتا ہے. وہ رجال اللہ کے پاس ملتا ہے کہ ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو انسان بدلنا چاہتا ہے. دونوں علوم ضروری ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت دین کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے. عمل کرنے کے لیے ان کے پاس جائیں گے تو عمل بہت جلدی کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی کیونکہ جس علوم کو پڑھا ہے اس علوم پر تو عمل کرنا ہے اور عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ عمل کرنے کے لیے ایمانی پاور چاہیے. ایمان کے اندر جب پاور نہیں ہوگا تو عمل نہیں کر سکے گا. علوم کو سیکھنے کے لیے ایمان کی پاور کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا علوم کو سیکھنے کے لیے اسی لیے یہود و نصارہ علوم سیکھ رہے ہیں ہم سے اچھا سیکھ رہے ہیں. اس کے لیے کوئی ایمانی پاور کی ضرورت نہیں ہے لیکن عمل کرنے کے لیے ایمانی پاور کی ضرورت ہے. ان کے پاس عمل نہیں ہے. اس لیے یہود گمراہ ہوئے کہ ان کے پاس علم تھا لیکن انبیاء کو قتل کیا, انبیاء کو شہید کیا. کیا ہوتا کہ اس علم پر عمل نہیں تھا. تو اس لیے علوم کو سیکھنے کے لیے ایمانی لیکن اس علوم پر عمل کرنا ہے تو ایمانی پاور کی ضرورت ہے. اور ایمانی پاور ملے گا رجال اللہ کی صحبت میں. وہاں سے ایمان بڑھے گا, عمل کا شوق پیدا ہوگا. سمجھ میں آگے بات. اس لیے آج بہت سارے بیچارے کہتے ہیں ہم سے زندہ عمل نہیں ہو رہا ہے, عمل نہیں ہو رہا ہے. کچھ دن صحبت میں گزارو تو اسے بار بار گزاریں گے تو انشاءاللہ عمل کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت دین کو حاصل کرنے اس پر عمل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور دین پر عمل پیرا ہے. اور جو شخص جتنی صحبت اختیار کرے گا وہ اتنا ہی دین کے اندر ترقی کرے گا. جو جتنی صحبت اختیار کرے گا اتنا ہی وہ ترقی کرے گا. بہرحال یہ حضرات صحابہ کرام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتے تھے اس لیے حضرات 20 دن نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. جو حدیث سنائی کہ وہ 20 دن نکالا تو یہ سیکھنے سکھانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. انہوں نے 20 دن نکالا, حضور کی صحبت میں رہے, خدمت میں رہے. ان میں 20 دن میں دین کی جو بنیادی تعلیمات تھی وہ حاصل کر لی, دین کا طریقہ سیکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہو گئے. پھر خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان لوگ ہیں, جب آپ جا رہے تھے جا نہیں رہے بلکہ علوم سیکھ لیا, 20 دن گزر گئے, تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ نوجوان لوگ ہیں, یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں, اس لیے ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہوگی اور ان کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ہوگی. تو خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہو, کہ کوئی انسان اکیلا تو ہے نہیں.
تو کچھ نہ کچھ رشتہ دار ہے اس کو چھوڑ کر آئے ہو. تو ان میں سے کچھ ایسے نوجوان تھے جو نئے شادی شدہ تھے، جو نئے شادی شدہ تھے. جب انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں فلاں کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اب تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ. دیکھو انہوں نے ان کا کتنا خیال رکھا کہ نہیں اب تم جاؤ، پھر وقت ملے پھر آ جاؤ. لیکن ایک ہی وقت میں بہت زیادہ تنگ نہیں کیا، کیونکہ معلوم ہوا کہ ہمارے پاس آنے والوں کو پوچھنا چاہیے کہ انسان کس کس قربانی دے کر آیا ہے، تو اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، غافل نہ رہے. اللہ کے رسول نے پوچھا تو پھر آپ نے ان کو بھیج دیا. تو کیا 20 دن میں مکمل علم سیکھ لیا؟ نہیں، وہ جو کچھ بھی سیکھا پر میں اتنا جا کے سکھاؤ. یہ ہے آسانی. اس حدیث کے تحت علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہو اس کو کسی شدید ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے زیادہ عرصے تک دور نہ رہنا چاہیے. شدید اور ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے زیادہ عرصے تک دور نہ رہنا چاہیے. اس میں خود اس کی اپنی بھی حفاظت ہے اور گھر والوں کی بھی حفاظت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جس میں تمام جہتوں اور تمام جانبوں کی رعایت ہے. جی، تمام جانبوں کی رعایت ہے. یہ نہیں کہ ایک طرف کا جھکاؤ ہو گیا اور دوسرے پہلو نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. نہیں، بلکہ اس دین اسلام کے اندر اعتدال ہے، اور اسی لیے اس کو امت الوسطہ کہا ہے. امت الوسطہ کہ درمیانی امت سے تعبیر فرمایا، یعنی اس امت کے اندر جو بھی چلنا ہے تو وہ دین بھی درمیانی ہوگا. درمیانی امت سے تعبیر فرمایا. لہذا ایک طرف تو یہ فرمایا کہ دین سیکھنے کے لیے اچھی صحبت اٹھاؤ، لیکن دوسری طرف یہ بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اچھی صحبت اٹھانے کے نتیجے میں دوسروں کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں وہ پامال ہو جائے. تو ہر طرف کی رعایت رکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے. بیلنس رکھنے کا نام دین ہے. ایک جذبات میں آ گئے، بولے بہت مزہ آ رہا ہے، بولے اب تو ہم 20 دن کے لیے آئے تھے، اب تو ہم 40 دن کر دیں گے. نہیں، اللہ والے کو بھیج دیتے کہ آپ جتنی نیت کر کے آئے تھے، جتنی اجازت لے کر آئے تھے، آپ جائیے اور دوبارہ وقت نکال کر واپس آئیے. تو یہ ہے ان کو، کیونکہ اب تو وہ تو جذبات میں آ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو یہ کام جذبات سے کرنے کا نہیں ہے، پوری زندگی کرنا ہے، پورا دین سیکھنا ہے. جی، اس لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہم سیکھتے رہے. تو فرمایا دوسری طرح یہ بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اچھی صحبت اٹھانے کے نتیجے میں دوسروں کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں وہ پامال ہونے لگے، بلکہ دونوں باتوں کی رعایت کرنی چاہیے. چنانچہ ان حضرات سے فرمایا کہ 20 دن تک یہاں قیام کر لیا اور ضروری باتیں تم نے ان ایام کے اندر سیکھ لی. اب تمہارے ذمے تمہارے گھر والوں کے حقوق ہے اور خود تمہارے اپنے حقوق ہے، اس لیے تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ. بھیجا گیا. انہوں نے اجازت نہیں مانگی، یاد رکھنا، بلکہ پوچھنے کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ. یہ بھی دین ہے. آج تو کہتے ہیں نہیں یار، جو آیا اس کو پورا نچوڑ لو، اس کو پورا نچوڑ لو، یہاں تک کہ وہ تنگ ہو کر بھاگ جائے. تنگ ہو کر بھاگ جائے. یہ دین نہیں ہے. یہ ہمارے اندر بھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ کیا دین ہے. ایسا تنگ نہیں کرنا ہے کہ وہ بھاگ جائے، بلکہ اس کو خود شوق باقی ہو اور بھیج دو. ہاں، اور دیکھو نبی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ دین اس طریقے سے. دوسرے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ. اب آپ ذرا غور کریں کہ انہوں نے 20 دن میں دین کی تمام تفصیلات تو حاصل نہیں کر لی، 20 دن میں نہیں کر لی ہوں گی، اور نہ ہی دین کا سارا علم سیکھا ہوگا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے فرما دیتے کہ ابھی اور قربانی دو، ابھی اور قربانی دو، مزید کچھ دن یہاں رہو تاکہ تمہیں دین کی ساری تفصیلات مل جائے، معلوم ہو جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انہوں نے دین کی ضروری باتیں سیکھ لی ہیں، اب ان کو دوسرے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھیجنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو حق ہے گھر میں جن کو چھوڑ کر آئے.
اور وہ حق ادا کر کے واپس آئے تو آنا جانا رہے. اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے. اتنا. یہاں ایک بات بھی سمجھ لیجیے کہ دین کے علم کی دو قسمیں ہیں. دین کے علم سیکھنے کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ دین کا اتنا علم سیکھنا جو انسان کو اپنے فرائض اور واجبات ادا کرنے کے لیے ضروری ہے. کیونکہ ہر انسان پر کچھ فرائض ہے، کچھ واجبات. فرائض سے مراد صرف نماز روزہ زکوٰۃ فرائض نہیں ہے، بلکہ کچھ حقوق بھی فرائض میں سے ہوتے ہیں، کچھ گناہ بھی چھوڑنے کے فرائض میں سے ہوتے ہیں. یہ سارے فرائض ہیں. ہمارے ایک ہی فرض ہے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج. یہ فرائض کو برابر سیکھتے بھی ہیں، اس پر ادا بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے فرائض ہیں، اس کو بھی سیکھنا ہے اور اس پر بھی عمل کرنا ہے. تو کچھ فرائض حقوق کے ہوتے ہیں، تو اس میں سے کتنا ہم نے ادا کیا؟ تو فرمایا فرائض اور واجبات ادا کرنے کے لیے ضروری ہے. مثلا یہ کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں رکعتوں کی تعداد کتنی ہے، نماز میں کتنے فرائض اور واجبات ہیں، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کس وقت فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور کتنی مقدار میں، کن افراد کو ادا کی جاتی ہے، یہ سب فرائض اس کے ہیں. اور حج کب فرض ہوتا ہے، اور یہ کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، یہ بھی فرائض میں سے ہے. مثلا جھوٹ بولنا حرام ہے تو جھوٹ چھوڑنا فرائض میں سے ہے. ہم وہ فرائض ادا کر رہے ہو اور یہ فرائض ادا نہ کر رہے ہو تو ادھورا ہے. تو جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے. یہ حلال اور حرام کی بنیاد موٹی موٹی باتیں سیکھنا، لہذا اتنی معلومات حاصل کرنا جس کے ذریعے انسان اپنے فرائض اور واجبات ادا کر سکے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا سکے، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ذمہ فرض عین ہے. یعنی ہر ایک کو یہ علم سیکھنا تو ضروری ہے. یعنی ایک عالم بننا یہ فرض عین نہیں ہے، بلکہ بستی میں دو چار علماء ہو تو کام چل سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بستی کا ہر فرد، ہر مرد اور ہر بالغ مرد اور عورت اتنا علم تو اس کے لیے فرض ہے سیکھنا کہ جو واجبات اور فرائض کا علم ہے تو سیکھے. تو اس کا موٹا دین اس پر چلے گی تو اللہ کا تعلق مل جائے گا. باقی اس کے علاوہ دین سیکھے تو ٹھیک ہے، نہ سیکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض ہے. اس سے میرا مراد بھی یہی علم ہے. تو یہ علم ہمیں سیکھے. اتنا علم حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے، اتنا علم حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے، مثلا والدین کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ فرائض ہے نا، فرائض کو سیکھنا. والدین کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑے، بیوی کو اور بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑے، اس لیے کہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. اگر کوئی علم حاصل کرنے سے روکے، مثلا ماں باپ روکے، بیوی روکے، یا بیوی کو شوہر روکے، تو ان کی بات ماننا اس کے لیے جائز نہیں ہے فرائض کا. لیکن اب تو ہمیں گھر بیٹھے فرائض کا علم مل جاتا ہے. وہ تو زمانہ گیا کہ جس کے لیے انسان کو دور دور تک جانا پڑتا تھا. اب تو ایک ایک علاقوں میں ہر مسجد میں علماء کرام ہیں، ہر انسان کو سیکھنا ہوتا آ کر سیکھ سکتا ہے. سہولت کر دی اللہ تعالیٰ نے. پھر بھی ہم نہ سیکھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے تو کتنی سہولت کر دی. باہر جانا ہوتا تو بہانہ بناتا کہ ٹائم نہیں ہے. لیکن جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اسی مسجد میں تو کو سیکھنا ہے تو مل سکتا ہے. علم کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی علم دین کے باقاعدہ پوری تفصیلات حاصل کرے. دوسری قسم ہے علم کی دین کی پوری تفصیلات حاصل کرے، جو علماء کرام سیکھتے ہیں، اور باقاعدہ عالم بنے. یہ ہر انسان کے ذمہ فرض عین نہیں ہے، بلکہ علم فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ عالم بن جائیں تو باقی لوگوں کا فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے. مثلا ایک بستی میں ایک عالم ہے اور دین کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہے
تو ایک آدمی کے عالم بن جانے سے باقی لوگوں کا فریضہ بھی ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بننا چاہے تو بن سکتا ہے، لیکن فریضہ ساقط ہو گیا۔ اور اگر کوئی بڑی بستی ہو یا شہر ہو تو اس کے لیے جتنے علماء کی ضرورت ہو، اس ضرورت کے مطابق اتنے لوگ عالم بن جائے تو باقی لوگوں کا فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ تو دین کے سیکھنے کے سلسلے میں باتیں تھی۔ اب وقت بھی نہیں، دین کی بات کو گھر والوں کو سکھاؤ، دین کی باتیں جو ہم نے سیکھی ہے تو گھر والوں کو بھی سکھانا ہے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان حضرات نے فرض عین کے بقدر جو علم تھا وہ 20 دن میں حاصل کر لیا، اور اب ان کو مزید یہاں روکنے میں یہ اندیشہ ہے کہ ان کے گھر والوں کی حق تلفی نہ ہو، لہذا آپ نے ان حضرات سے فرمایا کہ اب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، لیکن ساتھ یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ یہ نہ ہو کہ گھر والوں کے پاس جا کر غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو، بلکہ آپ نے واپسی کی ہدایت دی تھی۔ واپس جا رہے ہیں تو واپسی ہدایت کیا فرمایا؟ بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے یہاں رہ کر علم حاصل کیا ہے اور جو کچھ دین کی باتیں یہاں سیکھی ہے وہ باتیں اپنے گھر والوں کو جا کر سکھاؤ۔ معلوم ہوا اپنے گھر کو بھی مدرسہ بنانا چاہیے۔ ہمارے گھر مدرسے نہیں بنتے، اس میں بھی دین سکھانا ہونا چاہیے، سیکھنا سکھانا وہاں بھی ہونا چاہیے۔ جو مسجد سے سیکھا ہے وہاں جا کے سکھا دو، اور یہی طریقہ ہے کہ جو مسجد میں بات ہوئی اس کو یہاں مسجد کی تعلیم سے جو حدیث سنی گھر میں جا کر سنا دو، تو یہ ہے نیچرل طریقہ۔ تو ہمیں یہ ہماری عادت نہیں ہے گھروں میں جا کر سناتے نہیں، یہاں سن لیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ سنت ہے کہ آپ نے فرمایا جا کر سکھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان کے ذمہ یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے کہ وہ جس طرح خود دین کی باتیں سیکھتا ہے اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے، ان کو اتنی دین کی باتیں سکھانا جن کے ذریعے وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن سکے اور مسلمان رہ سکے۔ یہ تعلیم دینا بھی ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے۔ اور یہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج ادا کرنا فرض ہے۔ یہ کام جتنے ضروری ہے اتنا ہی گھر والوں کو دین سکھانا بھی فرض ہے۔ یاد رکھیں نفل نہیں ہے۔ اگر وہ جانتے ہیں تو اللہ کا شکر، اگر نہیں جانتے تو ہمیں بتانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا روز علم سکھائے جو فرائض کا علم ہے۔ ہم وہ زیادہ باریکیاں نہ بتائیں، بلکہ موٹے موٹے جو نماز ہے تو نماز کے جو مسائل ہے، فرائض اور واجبات جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بتایا جائے۔ تو نماز پر آگے تو پھر اس کے بعد روزہ، رمضان کا مہینہ ہے تو اس سے پہلے پہلے روزے کا علم سکھایا جائے، روزہ کیا ہے، کب فرض ہوتا ہے، اس کے کیا مسائل ہے، کب ٹوٹ جاتا ہے، یہ سکھانا چاہیے۔ اگر نہیں آتا ہے تو ہم علماء سے پوچھ پوچھ کر ان کو سکھاتے جائیں، تو یہ ضروری ہے۔ اولاد کی طرف سے غفلت، ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار اور بظاہر دیندار لوگ بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کی خاطر دینے کی فکر نہیں کرتے۔ اولاد کو نہ تو قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھانا آتا ہے، نہ ان کو نمازوں کا صحیح طریقہ آتا ہے، اور نہ ہی ان کو دین کی بنیادی معلومات حاصل ہے۔ بنیادی معلومات، دنیاوی تعلیم اعلیٰ درجے کی حاصل کرتے ہیں، حاصل کرنے کے باوجود ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فرض اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے، فرض اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا۔ لہذا اولاد کو دین سکھانے کا اتنا ہی اہتمام کرنا چاہیے جتنا خود نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جا کر گھر والوں کو حکم دو، یعنی ان کو دین کی باتوں کا اور فرائض پر عمل کرنے کا حکم دو۔ خیر اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ سب اپنے گھر میں بھی فکر کرے، لیکن گھر میں دین آرڈر سے نہیں لانا ہے بلکہ ترغیب اور شوق دلا کر لانا ہے۔ لڑائی جھگڑا نہ دین سکھانے گئے اور لڑ پڑے دونوں آپس میں،
تو پھر یہ کیا دین سکھا رہے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے. بعض بیچارے سکھانے جاتے کہ نہیں بیوی کو دین پر لانا ہے اور لڑ پڑے, اور بہت زیادہ لڑے تو طلاق ہوگی. کیا بہانا بنا دین سکھانے گئے تھے اور چھوڑ دیا. یہ تو مصیبت ہو گئی. اس لیے سکھانا پڑتا ہے, یہ بھی سکھانا پڑتا ہے کہ ایسا دین نہیں سکھانا ہے, لڑائی جھگڑے نہیں کرنا ہے. اگر ہمارے کہنے کی وجہ سے وہ بات نہیں مانتی تو چھوڑ دو اس کو, پھر کسی اور وقت میں اس کو بتاؤ, یہاں تک کہ وہ مان جائے, چاہے اس میں سال 2 سال 4 سال لگ جائے, لیکن زبردستی کر کے نہیں تجھے ابھی دین سیکھنا ہی ہے اور آج سے تجھے نماز پڑھنا ہی ہے, ایسا نہیں. ٹائم لگے گا لیکن ترغیب دیتے رہے تو انشاءاللہ ایک دن دین, کیونکہ ہمارے لیے فرض ہے. جیسے ہم نے آ کر فرض ادا کیا ہے تو گھر میں جا کر بھی ان کو سکھانا فرض ہے, لیکن فرض کو سکھانے کے لیے طریقہ نبی کا لینا پڑے گا کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بتائے, یہاں تک کہ ان کو شوق ہو جائے تو گھر میں دین پر آ جائے. تو گھر میں دین خالی نماز کا دین نہیں ہے. نماز آ گئے, روزہ رکھ لیا تو گھر والے بھی, ہم بھی سمجھ جاتے کہ چلو ہمارا گھرانہ تو دیندار ہے, لیکن حرام چیزوں سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, غیبت سے بچنا, یہ بھی تو دین ہے. اب یہ تو سیکھنا ان کے پاس نہیں, میرے پاس بھی نہیں, تو ہمیں بھی اس چیز کو سیکھنا ہوگا. اور یہ چیز جو سیکھنا ہے وہ کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے, یہ رجال اللہ سے سیکھیں گے. کچھ فرائض ایسے ہیں جو رجال اللہ سے سیکھنا پڑے گا کہ صحبت میں بیٹھیں گے تو غیبت جائے گی, جھوٹ چھوٹے گا. اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر انسان مانتا ہے کہ گناہ ہے لیکن چھوٹ نہیں رہا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.